السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز تھنک ٹینک کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی چوٹی کے دانشور جناب ہارون رشید صاحب، سلمان غنی صاحب، سہیل وڑائچ صاحب اور ایاز امیر صاحب. جیسے کہ آپ نے ہیڈ لائنز میں بھی جانا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اسحاق ڈار تھے، چودھری نثار تھے، فواد حسن فواد بھی تھے، اور معاملہ وہی ڈان لیکس کا جو ایک نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا اور معاملات بگاڑ کی طرف جاتے دکھائی دیے. لیکن اب وزیر اعظم کا یہ بیان اس میٹنگ کے بعد کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے، کیا یہ گرد بیٹھ جائے گی یا یہ معاملہ آگے جائے گا؟ اس پر ہم اپنے اینالسٹ سے بھی بات کریں گے، لیکن یہی عوام سے سوال ہے جس پر آپ کو ٹویٹر پر ہمیں جواب دینا ہے اور بتانا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب، مسئلہ تو لوگوں نے بہت بڑھایا اور کہا کہ حکومت ایک کے بعد ایک مشکل میں پھنستی ہے لیکن نکل بھی جاتی ہے. ابھی اس میٹنگ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ کل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں تقریباً کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے، یہ سلجھ جائے گا، کیونکہ اس میں کئی ایسے زاویے ہیں جن سے ان کو سلجھایا جا سکتا ہے. مثلا کہ یہ نامکمل جو رپورٹ کے اوپر عمل درآمد ہے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے اداروں کا ٹکراؤ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ایک عارضی صلح ہونے کا امکان ہے، ایک ٹھہراؤ آئے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ پرولاگ ہے، یہ ابتدائیہ ہے پاناما کا. اگر فوج جیسا ادارہ اس معاملے پر اتنا سخت سٹینڈ لے رہا ہے اور انہوں نے وہی کہا ہے کہ جو رپورٹ میں ہے اس کو حرف بحرف اس پر عمل کیا جائے، تو پاناما لیکس کے حوالے سے جس میں کہ براہ راست وزیر اعظم اور ان کے خاندان پر اعتراضات ہیں، معاملہ اور بھی سخت ہوگا اور وزیر اعظم کے لیے اور بھی مشکلات ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا ٹیسٹ ہے جس کا میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ دسمبر ٹیسٹ ہے جس میں ہو سکتا ہے حکومت آسانی سے نکل جائے، لیکن جو سالانہ امتحان ہے وہ ذرا مشکل ہوگا اور اس کے لیے حکومت کو زیادہ تیاری کرنی چاہیے اور اس سے نبرد آزما ہونا مشکل ہے. اور دوسری طرف سارے جو ان کے سیاسی مخالف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسی سال حکومت کا خاتمہ اور الیکشن ہو، تو یہ سارے چیزوں سے ڈیل کرنا ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا. سہیل صاحب کہہ رہے ہیں ہارون صاحب کہ معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے، حل ہو جائے گا، لیکن ایسا کون سا نسخہ ہوگا جو دونوں کو راس آئے؟ تو دیکھیے مڈل پاتھ ہی ہوتا ہے نا، اعتدال کا راستہ جو ہے وہی بہترین راستہ ہوتا ہے. حقائق کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ایشو کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، یہ مسئلہ ہے اور اس طرح سلجھایا جا سکتا ہے. مسئلہ سنگین ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ مسئلہ سنگین نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصادم کی طرف اس لیے نہیں جائے گا کہ دونوں نے انتہا پسندی سے گریز کیا. فوج میں بھی موڈ یہی تھا، کل بھی میں نے دیکھا، آج بھی یہی دیکھا کہ مقصد اس کا مصالحت ہے. دیکھیے جنرل باجوہ کو جتنا میں جانتا ہوں، وہ جو ایک نفسیات کی اصطلاح ہے بیڈ میموریز آف دی پاسٹ، وہ کتنا کوئی ریٹین کرتا ہے. بعض لوگ یاد رکھتے ہیں چیزوں کو، اور وہ ایک تھنکر نے کہا تھا کہ جو اپنے زخم یاد رکھتے ہیں ان کے زخم ہرے رہتے ہیں. تو وہ یاد نہیں رکھتے. یہ میں بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی جلدی بھولتے ہیں. پی ایم ایل این یاد رکھتی ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ وہ یاد رکھتے. اچھا، اب لیکن اس وقت جو ان کا رویہ ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں اداروں میں تصادم نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت بجائے اس کے کہ ہم ان کا ماضی کا وہ کرتے ہیں پوسٹ مارٹم کریں، تو یہی حل ہے. یہ حل ہے فوج اور ان کے درمیان بھی مصالحت کا. مصالحت مطلب یہ نہیں اصولوں کو پامال کر کے نہیں، اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے. اور یہی حل ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان. آپ بیٹھ کے بات کریں. الیکشن جو ہے وہ اپریل میں ہونے ہیں، جی اپریل میں ہونے ہیں، اگلے سال مئی میں ہونے ہیں، آٹم میں ہونے ہیں. تو اس سے کچھ پہلے ہو سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ فیئر الیکشن گارنٹیڈ ہونی چاہیے. اور جنرل حضرات سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہوں گے، کیونکہ اس وقت پاور نگران حکومت کی تو کوئی ایسی بڑی پاور نہیں ہوتی. یہ بہت سادہ، فائنل انالیسز میں یہ بات سادہ ہے. مشکل کس چیز میں؟ اگر آپ اپنی ایگو کا پرچم اٹھائے رکھیں، اپنی انا کو گنے کا رس پلانا تو پلائیں، پھر اس کی پرائز. لیکن ایاز صاحب وہ کہہ رہے ہیں معاملات انتہا پسندی کی طرف نہیں جا رہے، لیکن جو ٹویٹ کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک ماتحت ادارہ اس طرح کی ورڈنگ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ، جی موضوع یہ ہے
پاکستان کی تاریخ میں اداروں کے درمیان ٹکراؤ کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ میاں محمد نواز شریف ہیں، اور ان کا بارہا آرمی چیفز کے ساتھ، جہانگیر کرامت کے ساتھ، پرویز مشرف کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ یہ رہا ہے۔ جو ٹویٹ اس دفعہ ISPR چیف کی "the notification is rejected"، ایسی کوئی چیز پرویز مشرف نے نہیں کہی تھی، ایسی کوئی چیز جنرل جہانگیر کرامت نے نہیں کہی تھی۔ انہوں نے تو ایک ادارے میں، نیشنل وار کالج میں، صرف یہ کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بننی چاہیے، ان کو بلایا گیا، ایسا دباؤ ڈالا گیا، انہوں نے کہا جی میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ کہیں ان واقعات سے زیادہ سنگین ہے، لیکن اگر معتدل بن رہے ہیں وزیر اعظم، وہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے کہ ایسی چیز ہضم کر جانا ان کے لیے، ایسی چیز پی جانا۔ وہ وہاں پہ دیکھیے، سٹینلی مکرسٹل ایک کمانڈر تھے افغانستان میں، انہوں نے رولنگ سٹون میں انٹرویو دیا، بڑے سکسیسفل کمانڈر جانے چاہتے تھے۔ اوباما نے کہا تمہاری اوقات کیا کہ تم نے رولنگ سٹون میں وہ کہا ہے، ان کی چھٹی کرا دی۔ ایسے کئی واقعات امریکن حالیہ ہسٹری ماضی میں نہیں ہے۔ یہ جو ہے کہ آرمی کہہ رہی ہے کہ DG ISPR نہیں کہہ رہے، the army is saying this, the notification is rejected، لیکن یہ 2.5 گھنٹہ اجلاس جاتی عمرہ میں کر کے، اپنے منہ پہ وہ کر کے چپ کر کے باہر نکلے ہیں، کیونکہ ان کو احساس ہوا ہے کہ ہماری پوزیشن کمزور ہے، ایسا ہی ہے، ہم کنفرنٹیشن کی طرف جا نہیں سکتے۔ سلمان غنی صاحب ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو بات ہے، اور یہ جو بات ان کی ہے کہ یہ پرولوگ ہے، اصل جو ہے مسئلہ وہ بالکل یہ صحیح پہلما پہ۔ سلمان غنی صاحب دیکھیں، کمزور ہو گئی حکومت؟ نہیں عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنے جن 3-4 ساتھیوں کو بلایا، اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، چودھری نثار علی خان، اسحاق ڈار، شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف، کہ یہ ہمیشہ جہاں پر ان کی پارٹی کے اندر ایک اہمیت ہے، اور ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں، تعلقات کے خواہاں ہیں، اور اس میٹنگ کا بلایا جانا ہی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ معاملات اب پازیٹیو رخ اختیار کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیز کے اندر پرائم منسٹر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جو فیصلہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ چودھری نثار صاحب کو بنیادی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ معاملات حل کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے۔ انہیں پوری طرح گورنمنٹ کی آشیرواد ہوگی کہ ادھر تو معاملات سلجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں اداروں کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے، دیکھیں یہ چیز بھی ساتھ ڈسکس ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جو اداروں اور حکومت کے درمیان کنفیوژن طاری کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر ایک بحرانی کیفیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے معاملات جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ انہیں ایکسپوز کرنا ہے سیاسی محاذ پر، اور اس لیے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو صورتحال جو رخ اختیار کر رہی ہے، کہ خاص طور پہ ایک تو معاملہ ڈان لیکس کا ہے، لیکن پاناما لیکس پہ جو GIT بننے جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی تحفظات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ لہٰذا 2 چیزیں سامنے آئی ہیں اس میٹنگ سے کہ اداروں کے درمیان جو صورتحال بنی ہے اس میں بنیادی ذمہ داری چودھری نثار علی خان کو دی گئی ہے کہ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے، لیکن سیاسی محاذ پر ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال طاری کرنا چاہ رہے ہیں انتشار یا عدم استحکام کے لیے، اس میں حکومت کس حد تک آگے جاتی ہے یہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہو جائے۔ اچھا سر صاحب، 2.5 گھنٹے کی میٹنگ یہ رہی ہے اور اس میں چودھری نثار کو ذمہ داری دی گئی ہے، جو کہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان ٹویٹس پر معاملات طے نہیں پاتے، تو کہاں طے پاتے ہیں؟ وہاں پہلے طے کر لیے جاتے، اتنا مشکل صورتحال میں نہ عوام پڑتی نہ سیاستدان پڑتے۔ دیکھیں، پاکستان جب سے بنا ہے، بلکہ برِ صغیر پاک و ہند میں سول اور ملٹری ریلیشن شپ کی ایک پرانی تاریخ ہے۔ ایون جو وائس رائے اور آرمی چیف ہوتے تھے اس کے اندر بھی ایک تناؤ موجود ہوتا تھا۔ طاقت کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جمہوریت ابھی اتنی طاقت نہیں پکڑی کہ وزیر اعظم جو ہے باراک اوباما کی طرح جنرل میک کرسٹل کو نکال دے۔ یہاں جنرل جہانگیر کرامت کو تو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا گیا، جب یہی کام جنرل پرویز مشرف کے لیے کرنے کی کوشش کی گئی تو انقلاب آ گیا، مارشل لا لگ گیا۔ تو پاکستان کے جو پاور ڈائنامکس ہیں اس میں فوج بڑی طاقتور ادارہ ہے، اور کوئی بھی ایسے کام جس سے کہ سولین جو ہے ان کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں یا ان کی مرضی کے خلاف کرنے کی کوشش کریں، شاید
وہ کرنا ممکن نہیں ہے پاکستان میں. تو اس کے لیے عام طور پہ یہی راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ وقت گزارا جائے, جب اچھے مومنٹس ہوں, جب پاکستان سولین اور ملٹری کے درمیان اچھے تعلقات ہوں, اس وقت ان معاملات کو حل کیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی ریاست کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ یہ دونوں ہمارے لیے بڑے اہم ہیں. ہم پاکستان میں مارشل لا بھی افورڈ نہیں کرتے, ساری دنیا کے سامنے ہماری جو فوج ہے وہ ایکسپوز ہوگی, اور دوسری طرف ہم ملٹری کو بھی کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے ان دونوں اداروں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے, افہام و تفہیم سے چلنا ہے, اور کوئی بھی اگر کنٹرول سے باہر ہو تو وہ مناسب نہیں ہے ریاست کے لیے, پاکستان کے لیے, خاص کر آج کل کے عالمی حالات میں. میں عرض کروں کچھ اس جی ہارون صاحب, گزارش یہ ہے کہ مسئلے کی جڑ کہاں ہے. جمہوریت طاقتور نہیں ہو سکی تو کیوں نہیں ہو سکی؟ او بھائی, آئی بی کو آپ ایجنسی بناتے ہی نہیں. بنائیں کیسے؟ اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے اس کو. پیپلز پارٹی کے دور میں تو یہاں تک ہوا کہ 50 کروڑ پر ڈسکریشن سے دے دیے, پھر پنجاب حکومت ختم کرنے کے لیے وہ صرف کیے گئے, اور آج تک اس کا حساب ہی نہیں ملا. اسپیشل برانچ میں آپ نے اس طرح کے لوگوں کو لگا دینا جو فرضی قصے گھڑ لیتے ہیں کہ چیف جسٹس کو قتل کرنے کا منصوبہ, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا تو کسی چیز کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا, ایک کوکڈ سٹوری ہے. سول سروس کو آپ اختیارات نہیں دیتے, پولیس کو آپ اختیارات نہیں دیتے, آئی جی کو ہٹنے کے بعد آپ ایڈوائزر لگا رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کو خوش آمدید تھا؟ بعد یہ سول ادارے مضبوط ہوں گے, بڑا قابل ہو جی بڑا قابل ہے. تو وہ اپنا جو ہے دیکھیں نا, کراچی آپ نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے, بلوچستان ان کے سپرد کیا ہوا ہے, ٹیررزم کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں, بندے ان کے مر رہے ہیں, سیاچین پہ جنگ وہ لڑ رہے ہیں. اب میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں 5 کام جو جنرل باجوہ. آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ملک کا نظام بھی وہی سنبھال لیں؟ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے برعکس, میں یہ چاہتا ہوں کہ سول ادارے مضبوط ہوں, اور آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا جائے, اور فوج اپنا کام کرے جو اس کا کام ہے. دیکھیے, افغانستان سے پرابلم آ رہا تھا, جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا اور اس کو حل کیا, پریشر ڈالا جب بند کی سپلائی. امارات کے ساتھ معاملات اتنے بگڑ گئے, اور سعودی عرب کے ساتھ کہ مودی صاحب وہاں گئے اور $45 بلین کے انویسٹمنٹ, اور اتنے $1 بلین کے انویسٹمنٹ, اس کو جنرل باجوہ نے سنبھالا. امریکہ کے ساتھ معاملات خراب ہوئے تو انہوں نے امریکیوں سے تکلیف دہ طویل مذاکرات کیے, جس کی تفصیل میں کسی وقت بیان کروں گا. چینیوں کے شکوک و شبہات پیدا ہوئے تو معاملات انہوں نے ٹھیک کیے. جب سعودی عرب میں اتنا ناراض تھا کہ بھائی یہ خطرہ تھا کہ وہاں جو پاکستانی اور امارات میں ان کو کہیں واپس نہ بھیجنا شروع کر دیں, تو سارے مذاکرات جنرل باجوہ نے کیے. نہ آپ کا وزیر اعظم کوئی کام کر رہا ہے, اور نہ ان کی ساکھ ہے, اور نہ آپ کا فارم آفس کر رہا ہے. دیکھیے, وزیر اعظم اپنے آپ کو جو ان کا جو طبیعت ہے اسرٹ کرنے والی, وہ کیوں نہیں اسرٹ کر پا رہے اس وقت؟ تاریخ کو, سول ملٹری ریلیشنز کو آپ ایک طرف رکھیے. اس وقت جو ٹویٹ کل آئی, اس پہ پرائم منسٹر کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ جی یہ کون سا, جو چودھری نثار نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں کمیونیکیشن کرنے کا, پرائم منسٹر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ایک وجہ ہے کہ ان کی ساکھ جو ہے پیناما پیپرز کی وجہ سے کھوکھلی ہو گئی ہے. وہ اس اخلاقی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آرمی چیف سے بٹھا کے بات کر سکیں, کوئی ایشوز پہ بات کر سکیں. ان پہ الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے, ان پہ الزامات ہیں ویلتھ باہر اکٹھی کر کے اس کو چھپانے کے. یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ گھبرائیں گے نہیں. دیکھیے, اب تک جو کوئی یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو حکومت کا تختہ چلا گیا ہوتا. ساؤتھ کوریا میں اس سے کم ایسی چیز نہیں, جو ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ جیل میں ہے, اس سے کم الزامات ہیں کہ ان کی ایک دوست تھی, اس نے پتہ نہیں سیمسنگ کے جو ہے ملٹی نیشنل, اس پہ دباؤ ڈال کے کچھ پیسے لیے. وہ تو کہیں عشر عشیر بھی نہیں پہنچتا جو الزامات پاکستان میں یہ بیٹھے اچھا, ہوئے ہیں. یہ غیر فعال کردار کی بات کریں سلمان غنی صاحب, وزیر اعظم کے غیر فعال کردار کیوں ہے؟ وزیر خارجہ اپوائنٹ نہیں کرتے اور فوج کو کام کرنا پڑتا ہے تعلقات بہتر بنانے کے لیے. ہارون صاحب جس کی طرف اشارہ کریں, چیزیں جو سوالات ایاز صاحب اٹھا رہے ہیں اس سے کسی حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب غیر فعال نہیں ہیں.
اور ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے. آج کی چونکہ میٹنگز کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو نئی صورتحال تاری ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جواب دہ پاکستان کے اندر معاملات کے حوالے سے نواز شریف صاحب ہی ہیں. اس میں چودھری نثار صاحب یا شہباز شریف صاحب یا ڈار صاحب یا کوئی اور جواب دہ نہیں ہے, اس لیے کہ پاکستان کے عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا تھا. اور مینڈیٹ کیا تھا؟ دیکھیں ایشوز کیا ہے پاکستان کے, لوڈ شیڈنگ ایشو ہے, احتساب ایشو ہے, گورننس ایشو ہے, پاکستان کے لوگوں کے مسائل ایشوز ہیں. تو جواب دہ وہ ہیں. کل انہوں نے ایک کامیاب جلسہ کیا ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی کھوکھلے ہو گئے ہیں, لیکن میں حیران ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھوکھلے ہو گئے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ ان کی پذیرائی دیکھ لیں, دیکھیں لوگ تو ان کی طرف جا رہے ہیں. سرکاری جلسے کون سا کام ہے یار؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سرکاری جلسہ ہے, چونکہ میرے شہر کا جلسہ ہے, میں وہاں پر لوگوں سے جو میں نے معلوم کیا ہے, میرے لیے بھی حیرانگی کا باعث ہے. سلمان صاحب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سینیٹر طلحہ محمود لوگوں میں 2,000 روپے بانٹ رہے ہیں, لوگ مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ جلسے اس طرح بھرے جاتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن تھی, ایک حساس صورتحال تھی. اتنا بڑا جلسہ, سرکاری جلسے بھی ہم دیکھتے رہے, سرکاری لوگ کبھی جلسوں میں موجود نہیں رہتے. جلسہ آخری دم تک اپنی سپیرٹ میں تھا, اور میں یہ کہتا ہوں باتیں ان کی درست ہیں, لیکن عوامی مینڈیٹ انہیں حاصل ہے, اور سیاسی محاذ پہ وہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے آگے دیکھنا ہے. یہ کسی نے کہا کہ جنرل باجوہ کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہے؟ میں نے یہ تو ایشو ہی نہیں یہ آپ کا نہیں, وہ تو مینڈیٹ ہے تو حکومت کر رہے ہیں نا. اب حکومت کرنے کے جو قانون اور آئین کی حدود میں جو ہیں وہ اس کا تعین کریں. پہلے تو یہ یعنی فواد میں بڑی معذرت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اہل دانش ہیں اور بڑا وسیع تجربہ ہے آپ کو, آپ آئین کو مانتے ہیں؟ کون نہیں مانتا ہے ان کو؟ جو آئین کو نہیں مانتا وہ تو باقی ہے. جو آئین کی خلاف ورزی کرے اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا دینے کے آپ قابل تو ہوں. میں بسط ادب کہوں گا کہ یہ ایشو اس وقت یہاں پہ نہیں ہے, لیکن اگر ہو فرض کر لیں, کیوں آپ اس میں حرج کیا ہے یہ جواب دینے میں؟ میں تو یہ جواب لینا چاہتا ہوں. یہ ایشو ہے نہیں, آپ اس کا مطلب ہے وہ اہل دانش ہے. یار صاحب میں نہیں ہوں, میں سمجھا ہی نہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے. غالب نے کہا ضبط نے گریہ کے ایک شور اٹھایا, غالب جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. 3 مہینے تو وہ غریب سمجھاتا رہا کہ سر میری کانسٹیچوئنسی ہے, بڑا پرابلم ہو جائے گا. خود وزیر داخلہ کہہ چکے تھے کہ سیکورٹی کو نقصان پہنچا, ایک دفعہ نہیں بار بار کہا. خود انویسٹیگیٹرز میں سے ایک نے جو میرا ذاتی دوست تھا مجھے کہا 3 ساڑھے بندے قصوروار نے, انہوں نے ان کو جتیاں پہن گئی ہیں, کوئی چارہ نہیں اس سے سوا. اچھا بالکل پہلے ہفتے کی بات ہے, اور اس کو 7-6 مہینے لٹکائے رکھا, اور اس کے بعد اگر فوج ریئیکٹ نہ کرے, سارا بوجھ تو مثلا میں اس دفتر میں کام کرتا ہوں, فرض کیجئے ایک مفروضہ ہے, سارا بوجھ آپ مجھ پہ ڈال دیں, اداریہ بھی تم لکھو, تم کالم بھی لکھو, تم پروف بھی پڑھو, اور اس کے بعد آپ مجھے توقع قابل ہی اتنے ہیں. نہیں, اس کے بعد آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں ایک آرڈینری سب ایڈیٹر کی طرح بے کرنا, ایسا نہیں ہوتا. اس میں ایک دلچسپ بات آج کی میٹنگ کی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ڈان لیکس آئی تھی تو آرمی چیف سے ملنے جو 3 لوگ گئے تھے وہی آج یہاں بیٹھے ہیں. ایک سوال میں اجازت سے پوچھنا چاہتا ہوں, صرف یہ پرائم منسٹر کی فعالیت ایفیکٹیونس پیناما پیپر سے انڈرمائن ہوئی ہے یا نہیں؟ بہت اچھا آپ کا کویسچن ہے. میں نے, اگر آپ بھول گئے کہ میں نے کہا تھا کہ حکومت دباؤ میں موجود ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پرائم منسٹر غیر فعال ہے تو میں یہ ماننے کے لیے مانتے نہیں ہے سلمان غنی صاحب. لیکن عوام کا کیا کہنا ہے کہ ڈان لیک سے تنازع طے پا جائے گا یا نہیں؟ تو طے پانے کے حق میں آئے ہیں 45% ووٹ. عوام یہ امید رکھتے ہیں 45% کہ ہاں جی معاملہ طے پا جائے گا, لیکن 55% کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, تناؤ بدستور برقرار رہے گا. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی, جو کہ کراچی اڑان بھر چکے ہیں, وہاں پہنچ چکے ہیں, اور آج وہ حقوق کراچی ریلی کی قیادت بھی کر رہے ہیں. لیکن وہاں وہ کیا لاہے عمل, کس کا اعلان کریں گے بریک کے بعد. تھنک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ. ناظرین, تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج کراچی پہنچے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے اس موقف کی تائید کی, یہ بات کر کے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کا کرپشن پہ بات کرنا قیامت کی نشانی ہے. ایسے الفاظ مسلم لیگ نون کے وزراء کی جانب سے بھی کہے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 10 ارب روپے کی پیشکش کرنے والے کا بتایا کہ تعلق شہر لاہور سے ہے. آہستہ آہستہ کر کے کیا اس معاملے پہ مزید بھی بات کریں گے, یہ تو ہمارے اینالسٹ بتائیں گے. لیکن سوال جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ کیا عمران خان کراچی کی سیاست میں اپنا حصہ وصول کر پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں جواب دیجئے ٹویٹر آئی ڈی پر, اور یہی سوال سہیل وڑائی صاحب کے سامنے رکھیں گے. سہیل صاحب,
کراچی میں امن کے قیام کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں برسر پیکار ہیں، 2018 کے الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں، ایسے میں تحریک انصاف کے لیے کتنا مارجن ہے کھیلنے کا کراچی میں؟ میرا خیال ہے کہ پوسٹ متحدہ اگر کس کے لیے سب سے زیادہ امکانات ہیں تو وہ عمران خان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مڈل کلاس کی اکثریت ہے، وہاں لوگ خواندگی، شرح خواندگی بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو متحدہ کے زمانے میں وہاں پیس نہیں آیا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ اور پیس کا زمانہ جو ہے وہ آئے۔ یہ تو ہے پہلا مرحلہ کہ ان کے لیے اپرچونٹی موجود ہے اور سب سے زیادہ مواقع ان کے لیے ہیں، لیکن کیا ان سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ اس پر میرے تحفظات ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تمام تر تحرک کے، فعالیت کے، ابھی تک اپنی پارٹی کی تنظیم پر توجہ نہیں دے رہے، الیکشن پر توجہ نہیں دے رہے، ابھی بھی ان کا انداز تحریک کا سا ہے، اور الیکشن بالکل ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مقبولیت کا امتحان ہوتا ہے، لیکن یہ امیدواروں کے ساتھ، ایک آرگنائزیشن کے ساتھ، یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے جس سے لڑا جاتا ہے، اور کراچی میں یہ سائنس جو ہے متحدہ کے پاس ہے، اور ابھی یہ بھی طے ہونا ہے کہ متحدہ ختم ہو گئی یا متحدہ کی سمپتھی ابھی موجود ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا امتحان نہیں ہوا جس سے متحدہ کی مقبولیت کا یا عدم مقبولیت کا پتہ چل سکے۔ پہلے یہ طے ہوگا کہ کیا متحدہ عدم مقبول ہو گئی ہے اور اب وہ دوبارہ اپنی سیٹیں نہیں لے سکتی، تو پھر امکان سب سے زیادہ عمران خان کا ہوگا۔ اچھا، یعنی پی ایس پی کا بھی اس میں کوئی کردار آپ نہیں سمجھتے؟ عمران خان سے وہ کم ہی سمجھتے ہیں آپ انہیں؟ ہارون رشید صاحب، یہی تحفظات تو آپ کے تحفظات سے بھی مطابقت رکھتے ہیں، تنظیم سازی، پی ٹی آئی کا مسئلہ؟ یہ تنظیم سازی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ ابھی تک تحریک ہے، پارٹی نہیں بن سکی، 2012 کی بات ہے، تحریک انصاف کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو اتفاق سے میں چلا گیا، تو انہوں نے مجھے کہا آ جائیں اس میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تحریک انصاف کیا چیز ہوتی ہے یار؟ پاکستان انصاف پارٹی بنائیں، یہ تحریک کیا ہوتی ہے؟ تو اس پر ڈیبیٹ ہوئی کوئی آدھا پونا گھنٹہ، اور 100% اگریمنٹ ہو گیا، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کا نام پاکستان انصاف پارٹی رکھ دیا جائے گا۔ کافی عرصہ گزر گیا، تو ایک دن میں نے پوچھا وہ اس دن فیصلہ ہوا تھا، تو آپ نے کہا کراچی والے نہیں مانتے۔ میں نے کہا یہ کوئی دلیل ہے؟ کراچی والے نہیں مانتے؟ اس میں تھریڈ بیئر ڈسکشن ہو گئی تھی، اور لوگوں نے خوش دلی سے وہ کیا تھا۔ پارٹی نہیں ہے، فین کلب ہے، تحریک ہے، جو مرضی اس کو کہیں، اس کا اپنا پرسنل کرزما ہے، اس کی ساکھ اور اعتبار ہے، وہی واحد اپوزیشن لیڈر ہے۔ 9 لاکھ ووٹ ان کو ملے 2013 کے الیکشن میں۔ بلدیاتی الیکشن میں کتنے ملے؟ کراچی کا جو ووٹر 1 لاکھ تقریباً، کراچی کا جو ووٹر ہے وہ ہمہ وقت رابطے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ ایک پڑھے لکھے شہر کا اور ووٹر ہے، جہاں پہ ایم کیو ایم موجود ہے، جو رابطہ رکھتی ہے۔ اگر آپ 90 گئے ہوں، ضرور گئے ہوں گے، تو ڈیوٹی پر لوگ درجنوں کے حساب سے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کانسٹیچوئنسیز کے لوگ آتے ہیں، اور وہ ان کے کام کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، کسی کو رکا دیتے ہیں، کسی کو کسی کے پاس بھیجتے ہیں۔ ٹھیک، میں نے پوچھا عمران خان صاحب سے، بھائی ایک بھی آدمی نہیں ہے تمہارے پاس کراچی میں؟ ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ سے دعا کرو کوئی آسمان سے اتر ہے۔ میں نے کہا اسد عمر صاحب کو دے دیں، انہوں نے تو اسلام آباد سے الیکشن لڑنا ہے۔ تو میں نے کہا وہ اسلام آباد سے بھی لڑ سکتے ہیں، کراچی سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ کبھی اس پہ سنجیدگی کے ساتھ پوری ایکسرسائز سائنٹیفکلی نہیں کی گئی۔ تنظیم بہتر بنا لیں تو بہت چانس ہے، اور تنظیم بہتر بنانے کا کتنا چانس ہے؟ افسوس کے بہت کم ہے۔ تو ایاز امیر صاحب، کیا بات ہے کہ عمران خان نے پنجاب کو تو ترجیح دی ہے، پنجاب کے حکمرانوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے رہے، سندھ پر ان کی توجہ اس طرح سے نہیں ہوئی، اور وہاں جو فقدان بتا رہے ہیں ہارون صاحب، یہ پایا جاتا رہا، کیوں ہے؟ کراچی پہ رہی ہے، توجہ رہی ہے، جلسے بڑے ستمبر میں جلسہ، اس میں بھی بہت کم تعداد آئی تھی۔ جب متحدہ کا جبر بالکل اپنے عروج پہ تھا، تب بھی اگر کوئی کسی نے وہاں ایم کیو ایم کو چیلنج کیا تھا، وہ تحریک انصاف تھی، اور عزیز آباد جیسے علاقے میں ان کے امیدوار ہارے، لیکن اس نے خاطر خواہ ووٹ وہاں سے بھی لیے ان بڑے مشکل حالات میں۔ اور یہ جو کلفٹن کی الیکشن ہے، جس سے ڈاکٹر عارف الوی جس سیٹ سے، یہ ڈیفنس اور کلفٹن کی جو سیٹ ہے، اس میں وہ لمبی لمبی قطاریں تھیں اور وہ تھا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ آرگنائزیشن نہیں بنا سکے۔ لیکن دیکھیے، یہ المیہ ہے، آرگنائزیشن جو ہے وہ خاص قسم کی جماعتیں ہی پاکستان کی تاریخ میں بنا سکی ہیں۔ جماعت اسلامی آرگنائزیشن ہے، اس کا جو ایک وہ طریقہ کار ہے،
آپ اسے کمیونسٹ پارٹی سے اس کا مشابہت کر سکتے ہیں، ناٹسی پارٹی سے کر سکتے ہیں، اس قسم ایم کیو ایم کی تو خالصتاً جس قسم کا وہ آرگنائزیشن تھی، وہ سیکٹر کمانڈرز اور فلانے الیکٹڈ آدمی اور ہیں، سامنے والے وہ دکھانے والے منہ اور ہیں، لیکن صحیح آرگنائزیشن جو ہے جو پیچھے ہے، جیسے کہ کمیونسٹ کنٹریز میں کمیونسٹ پارٹیز کا آرگنائزیشنل سٹرکچر اور اسپرٹ بالکل ایسے تھی۔ یہ جو ہے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل نون یا تحریک انصاف، ان ساری پارٹیز میں اس قسم کی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ ووٹنگ سٹرینگتھ پی ایم ایل نون کی بہت ہے، لیکن اس قسم کی تنظیم کاری جو ہے، تنظیم ان میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں نہیں ہے۔ یہ چائے کی پیالی جو ہے وہ ایک پینی ہو یا کھانا کھانا ہو، اس کا اہتمام نہیں کر سکتے جب تک پلیٹیں نہ ٹوٹیں، میز نہ ٹوٹیں۔ یہ ساری بڑی جماعتیں یہ ہیں، تو ان میں وہ ہے چیز، لیکن ان کا مزاج اور ہے، اور یہ جو فاشسٹ ٹائپ پارٹیز ہیں ان کا مزاج اور کلیہ بتائیے سلمان غنی صاحب، دیکھیں بات یہ کہ آپ جب کراچی میں کسی پارٹی کے مستقبل کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کراچی کے ایشوز دیکھیں۔ آج کل آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہاں پر ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ خود نہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیو ہوئی ہیں ایشوز کے حوالے سے کہ کراچی اس وقت مسائل کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ لوگ جو 15-20 سال سے بست اقتدار تھے وہ بھی اب سب سے بڑے ناقد ہیں۔ جہاں تک کہ عمران خان صاحب کی سیاست کی بات ہے کراچی کے حوالے سے، تو 2013 کے الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 8 لاکھ ووٹ لیا تھا انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا یہی ہے کہ جیسے بھی بات کی گئی ہے کہ تنظیم اپنی نہیں بنائی جاتی، کہ تنظیم تو وہاں پر جماعت اسلامی کی بھی موجود ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ کراچی سے پولیٹیکل پارٹیز نے سنجیدگی ظاہر نہیں کی۔ اس وقت 2013 کے اندر الطاف حسین صاحب کا سایہ بھی موجود تھا، متحدہ بھی میں متحد تھی، اور اب آنے والے وقت کے اندر وہاں پر مجھے الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے، پہلی دفعہ فیئر الیکشن ہوگا، وہاں پر خوف کے سائے نہیں بڑھائیں گے۔ اور عمران خان، اچھا ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑے مواقع تھے، لیکن وہ وہاں سنجیدہ نہیں ہیں۔ کیوں کر سنجیدہ نہیں ہے یہ وجوہات سارے جانتے ہیں۔ وہاں پر اگر کسی پارٹی کا تحریک انصاف ہے، لیکن عمران خان صاحب کو وہاں پر ایشوز کی سیاست کرنی پڑے گی، اپنے لوگوں کے اندر سنجیدگی لانی پڑے گی، اور کراچی کے ایشو کو جو بھی جماعت اٹھائے گی اسی کا مستقبل۔ تو مسلم لیگ نون کیوں سنجیدہ نہیں؟ مسلم لیگ نون اس لیے سنجیدہ نہیں ہے کہ جو 2013 کا، دیکھیں آپ تو پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ طے تھا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے صوبے دے دیے۔ تحریک پختونخوا کے اندر خود تحریک انصاف کے پاس بھی اکثریت نہیں تھی، وہ اکثریتی پارٹی ضرور تھی، سمپل میجورٹی ان کے پاس نہیں تھی، اسی لیے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ الیکشن بر وقت اس لیے ہوں گے کہ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس حکومتیں موجود ہیں، اور کراچی کے اندر اسی پارٹی کا مستقبل ہوگا جو کراچی کے ایشوز کو لے کے آگے چلے گا۔ جو پارٹیز آج وہاں پر متحرک ہیں، دیکھیں آپ نے پی ایس پی کی بات کی، متحدہ کی بات کی، 15-20 سال سے یہ لوگ بس اقتدار تھے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں بھی یہی قابض تھے، آج وہی اسے ایشو بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ میرا خیال کراچی کے عوام بڑے باشعور ہیں، اور کراچی میں پہلی دفعہ آزادانہ الیکشن ہونے جائے گا، پہلی دفعہ آزادانہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ پالیسی لائن ہے۔ اور یہ بھی کہنا ہے ہمارے اینالسٹ کا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تبھی وہاں پر پھل کاٹ سکتے ہیں جب وہ تنظیم سازی کی طرف توجہ دیں اور کراچی کے مسائل کی بات کریں، اور اسی مسئلے کو لے کر آج ریلی بھی نکال رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام سے جو سوال ہم نے پوچھا، عمران خان کراچی کی سیاست میں اپنا حصہ وصول کر پائیں گے؟ تو 57% کا کہنا ہے کہ ہاں، اور 43% کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ اور آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے کیا ہیں یہ بھی ہم سنیں گے۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ تھنک ٹینک میں ہمارے ساتھ دینے کا شکریہ۔ ناظرین، پڑوسیوں کے حالات سے متاثر ہوئے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ افغانستان کا معاملہ ایسا جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے، لیکن حال ہی میں گلبدین حکمت یار جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور وہ حزب اسلامی کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے ایک بات کی حکمت کی کہ اس لا حاصل جنگ کو ترک کر دیں۔ یہ طالبان سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ لا حاصل جنگ کو ترک کر کے قومی دھارے میں آئیں اور ایک مضبوط مقامی مرکزی حکومت کے قیام میں مدد دیں۔ لیکن یہ کس حد تک معاون ثابت ہوگی اور مفاہمتی عمل میں اہم کردار ادا کر سکیں گے یا نہیں، کیونکہ ماضی کچھ اور کہتا ہے، یہی سوال آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، اور یہی سوال سہیل وڑائچ صاحب سے بھی۔ سہیل وڑائچ صاحب، طالبان کو منانا بڑا مشکل سمجھا گیا آج تک، اب حکمت یار کر سکیں گے کوئی حکمت کا کردار ادا؟ میرا خیال ہے جو بات انہوں نے کی ہے وہ تو بڑی حکمت والی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکمت یار اب ریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ ہارون الرشید صاحب کے ممدوح ہیں، اور یہ بہت
ان کی پیشین گوئیاں تھی اور بہت سارے لوگوں کی ان کے بارے میں پیشین گوئیاں تھی کہ وہ ایک دن افغانستان کے سربراہ بنیں گے اور پوری جو ملت اسلامیہ اس کی تقدیر بدل دیں گے. لیکن لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے اتنے سٹانس بدلے ہیں کہ وہ دوستم کے دوست رہ چکے ہیں. وہ تنائی جو تھا وہ کمیونسٹ تھا, اس کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا, پھر ایران میں مقیم رہے, پاکستان میں مقیم رہے, افغانستان میں مقیم رہے. تو وہ ان کے اب تو سمجھنا ہی ان کو بہت مشکل ہے کہ وہ دراصل چاہتے کیا ہیں. کہ وہ پہلے طالبان کے حامی بن کر افغانستان گئے, اب طالبان کے مخالف بن کے افغان حکومت سے وہ صلح کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کسی زمانے میں جو حکمت یار کے بارے میں پاکستان میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کے مخلص دوست ہیں اور ان کو ترجیح دی جاتی تھی ہتھیاروں میں اور مالی امداد میں بنسبت دوسرے مجاہدین کے, اور اس کی وجہ سے بڑی افغانستان میں پیچیدگیاں پیدا ہوئیں ہماری اس پرائورٹی کی وجہ سے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان میں شاید ان کے حوالے سے یہ فضا نہیں ہے اور کنفیوژن پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ یہ کنفیوژن دور کر دیں یا ہو سکتا ہے یہ کنفیوژن بڑھ جائے, لیکن میں اس وقت انہیں کوئی بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں پاتا. ہارون صاحب, اسلام آباد اور کابل کو قریب لا سکتے ہیں اتنا مضبوط؟ یہ تو بعد کا سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ ہیں کہ نہیں. وہ ریلیونٹ ہیں, آف کورس وہ کمزور ہوئے اور کافی کمزور ہوئے. ایک وقت وہ تھا کہ افغانستان میں کرنسی کے ویلیو کا تعین حکمت یار کر سکتا تھا, اس پہ سر انداز ہو سکتا تھا. ایک وقت وہ تھا کہ اگر الیکشن ہوتا تو سب سے زیادہ سیٹیں لے جاتے, میجورٹی پارٹی ہوتا یا نہ ہوتے. جو انہیں مدد ملتی تھی وہ ان کی کنٹریبیوشن سے کم ملتی تھی. ان کی کنٹریبیوشن زیادہ تھی, ان کی تعداد زیادہ تھی. حکمت یار جو ہے سب سے بریلینٹ اور سب سے زیادہ آرٹیکولیٹ لیڈر ہے افغانوں میں. کمزوریاں ہیں, ظاہر غلطیاں تھی تو ناکام ہوئے نا جی, ورنہ تو وہ ہوتے ہیں وزیر اعظم. وہ پالیسی بھی بدل گئی ویسے اسٹیٹ کی. وہ ضیاء الحق کا فیصلہ تھا کہ یہ وزیر اعظم ہوں گے اور ربانی صدر ہوں گے یا وہ صدر ہو. پھر ایک حکمت یار ہمیشہ, یہ موقع نہیں ہے میں تفصیل بیان کروں, ہمیشہ میں یہ کہتے رہے جب یعنی پہلے دور کے بعد کہ کنسنسس گورنمنٹ ہی چلا سکتی ہے افغانستان کو. جب 92 میں اگریمنٹ کر کے گئے اس کے بعد ان کا ہمیشہ یہ موقع رہا کہ کنسنسس گورنمنٹ چلا سکتی ہے. طالبان کے ساتھ وہ کبھی نہیں تھے. انہوں نے کوشش کی, ان سے مذاکرات کی, لیکن وہ طالبان تو بیعت چاہتے تھے. تو بیعت کرنے والا تو وہ نہیں ہے, امریکی صدر کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا تھا. وہ ریلیونٹ ہیں پاکستان میں بھی, جن لوگوں سے رابطہ ہونا چاہیے ان کا رابطہ ہے, اور افغانستان میں بھی ان کی پارٹی منقسم ہے. اگر وہ اسے متحد کرنے میں کامیاب ہے, 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. آؤٹ آف 250 سیٹس 50 اب بھی حکمت یار. یہ تو امید افزا بات ہے نا ایاز امیر صاحب. باقی سب نے کوشش کر کے دیکھ لی, آپ کوئی اندر سے اٹھے اور اس طرح سے دیکھیں گلبدین حکمت یار جو ہیں افغانستان کے ماضی کے ایک کردار ہیں, وہ افغانستان کے حال کے کردار نہیں ہیں. آپ بھی ریلیونٹ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سچویشن افغانستان کی اور ہے. یہ امریکہ کی طویل ترین جنگ ہے ان کی تاریخ میں, اور وہ افغانستان پہ حاوی اسے جو ہے پیسیفائی نہیں کر سکے. امریکنز جو ہیں, طالبان جو ہیں ڈومیننٹ اسینڈنسی میں ہیں, اوپر ان کی اڑان جا رہی ہے. کتنا بڑا علاقہ ہے افغانستان کا جس میں طالبان کا کنٹرول ہے. یہ جو پچھلے دنوں یہ جو مزار شریف کے بعد جو حملہ ہوا تھا, جس کی پاداش میں ان کا آرمی چیف, ان کا وزیر دفاع ریزائن کر رہے ہیں, تو وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. جو فیکٹس ہیں, جو گراؤنڈ سچویشن ہے, وہ طالبان کے حق میں ہے, چاہے انہیں کوئی پسند کرے یا نہ کرے. اس میں حکمت یار کا یہ بھی کہنا وہ ایک دلیل ہے کہ وہ بالکل آؤٹ آف ٹچ ہے اس ریالٹی سے, کہ اس پوائنٹلس وار جو بالکل بے مقصد جنگ ہے, اس کو ختم کی جائے اور امن. بھائی ان کے پاس بندوق ہیں, ان کے پاس وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں بیٹل فیلڈ. آپ کہتے رہے آپ نے اپنے اوپر سے یونائٹڈ نیشنز سینکشنز ہٹوا لی ہیں, تو آپ کا وہ جو ہے کچھ نہ وہ ایسے کہتے رہیں گے, لیکن ان کی ریلیونس اس پکار سے زیادہ ثابت ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں ڈومیننٹ پارٹی کو کہ آپ جو ہے بالکل چپ کر کے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں عائشہ, جو بات ایاز صاحب نے کی ہے, یہی وہاں پر جو ریلیونٹ فورس ہے وہ ہے طالبان.
ان کی اہمیت اور حیثیت بڑی ہے، اور خود امریکی میڈیا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے وہاں پر جو افغان انتظامیہ اور افغان فورسز کو مسلط کیا تھا وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہیں۔ اور سب سے جو دلچسپ بات ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایک اہم خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے، وہاں پر پاکستان کے تمام جو نمائندہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمنٹ کی، محمود خان اچکزئی، حاصل بزنجو، آفتاب شیرپاؤ، ایاز صادق، راجہ ظفر الحق، اس کے بعد پارلیمنٹ کے دیگر سینئر رہنما اس وقت عبداللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے سنجیدگی ظاہر کی ہے افغانستان میں امن اور استحکام کے حوالے سے، اور پاکستان ہی رول ادا کرے گا۔ اور اس میں پاکستان کے دو موٹیوز کیا ہیں؟ دیکھیں، پاکستان ایک تو اکنامک کے کوریڈور کے ثمرات تبھی آپ کو ملیں گے کہ افغانستان میں امن ہوگا، اور دوسرا جو مغربی بارڈر ہے، مغربی بارڈر میں پاکستان نے اپنی بارڈر مینجمنٹ دکھائی ہے، اور انڈیا جو ہے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اور ایک بات کرنے کی اجازت ہے، پروگرام ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستوں نے، بھائیوں نے میرے ایک جملے کو بالکل سننے سے انکار کر دیا۔ آؤٹ آف 250 سیٹس 50 belongs to حکمت دیار۔ آج بھی اس کے 50 ممبر ہیں، وہ منقسم ہے۔ نمبر 2، یہ اس وقت لیڈرشپ پاکستان کی وہاں کیا کرنے گئی ہے، میرے پاس معلومات ہیں، اس وقت گئی ہے جب حکمت دیار سے معاملہ طے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت حالات کا رخ کس طرف ہے، پاکستان کا کردار پاکستان گیا ہی اس کی وجہ سے ہے۔ یہی پالیسی لائن آج کے اس شو کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ہوگی پھر ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔